آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کی محبت کے لیے میں یہ کرنے کو تیار ہوں، مجھے اس گھر میں ایسے اتاریے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس کس ارواح کی کون کون سی محبت کی خلوص کو دیکھ کے، کیا کیا دیکھ کے، کس کی ساری فیلنگ دیکھ کے، اور وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، کس کی کون کون سی دعا قبول کیا اس وقت، کس کس کے وعدے کو اس کے معیار کے مطابق اس کو دیا ہے، دیٹ از سم تھنگ اونلی ہی از اویئر آف۔ ماؤں کی حرمت ہوتی ہے جو ہم سے ہماری میموری میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ اس لیول کے میثاق ہوتے ہیں ارواح میں، اور اس لیول کے وعدے پورے کیے جاتے ہیں، وعدہ وفا ہوتی ہے۔ ہر سجدہ وفا کی طریقت حسین ہے، کتنا عظیم جزو شریعت حسین ہے۔ یہ اس لیے اقبال نے بھی کہا تھا نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اقبال کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کہ جب اسماعیل کے گلے پہ چھری چل رہی تھی تو حسین نے کہا تھا کہ میں دیتا ہوں قربانی، تو 72 لوگوں نے کہا تھا لبیک یا حسین، ہم بھی مرنے کو تیار ہیں، آپ اکیلے کیسے جا سکتے؟ تو جب حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے تھے تو صحابی آئے ہیں، کتنے ہی صحابی، کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں تو آپ قربان کر دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اسی لیے جا رہا ہوں، یہ وعدہ وفا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو ساتھ جوائن کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ارواح میں تمہاری روحوں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا، تمہارے اور کام ہے، تم وہ کرو گے جو سر میری دوسرا فیملی۔ یہ کوشچن تھا کہ آپ نے جیسے کہا تھا کہ جن قبیلوں کی ارواح میں بنتی تھی ان کی یہاں پہ بھی بنتی ہے، تو قبیلے جو ہیں وہ تو مرد عورت کے ملاپ سے بنتے ہیں، تو کیا ارواح کے بھی جینڈر ہوتا ہے؟ نہیں ارواح میں نہیں، مرد یہی تو اور میں عورت کہہ رہا ہوتے ہوں آپ کو کہ ارواح جس ٹائم کنیکٹڈ ہوتی ہیں اس ٹائم تو ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا جینڈر کیا آئے گا، رائٹ؟ تو ان کا تعلق تو سول ٹو سول بن جاتا ہے، جس کو سول میٹس کہتے ہیں یہ لوگ، سول ٹو سول بن جاتا ہے۔ وہ دنیا میں اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد مرد ہیں یا عورت عورت ہیں، یا مرد عورت ہیں، یا بڑے چھوٹے ہیں یا دور ہیں، وہ تو ایک اور چیز ہے۔ لیکن جب آپ دنیا میں اتر رہے ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو اب جتنا میرا مطالعہ ہے، جتنا میرا تجربہ تجزیہ، میں اس کے مطابق بتا رہا ہوں۔ اٹ از ناٹ سم تھنگ آئی کین give you a reference of from any book. I believe کہ میں ایز روح اتنا باشعور تھا کہ میں سب کچھ بتا کے اترا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ آپ نے یہاں ایسے سے اتارنا ہے، تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گا، میں یہ کرنے کو تیار ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کی محبت کے لیے میں یہ کرنے کو تیار ہوں، مجھے اس گھر میں ایسے اتاریے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس کس ارواح کی کون کون سی محبت کی خلوص کو دیکھ کے، کیا کیا دیکھ کے، کس کی ساری فیلنگ دیکھ کے، اور وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، کس کی کون کون سی دعا قبول کی ہے اس وقت، کس کس کے وعدے کو اس کے معیار کے مطابق اس کو دیا ہے، دیٹ از سم تھنگ اونلی ہی از اویئر آف۔ یہ اللہ تعالیٰ نے راز جو ہیں یہ ہم پہ دنیا میں جا کے کھولنے، جب ہم اترے تو مجھے پتا چلا ہے میں ذریعہ ہاشمی بن کے پیدا ہوں۔ اور یہ جو شروع کی میموری ریس کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ پہلے 2-3 سال کی میموری اس لیے ریس کی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، لوگوں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا، مجھے اس سوال کا جواب کسی بزرگ سے ہی ملا تھا۔ پہلے 2-3 سال ہمارے جو برتھ کا پروسیس ہے وہ ہماری ماؤں کی حرمت ہوتی ہے جو ہم سے ہماری میموری میں نہیں آنی چاہیے۔ ہماری برتھ کا پروسیس ایسا ہے کہ اس دوران کی میموری واجب ہے کہ نہ ہو، اس لیے پہلے 2 سال کے بعد سرٹن چیزیں اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو بھی کہہ دیا کہ بچوں کو آپ نے اتنے ڈسٹنس سے اب آپ نے یہ کرنا ہے، وہ 2 سال تک، کیونکہ اس کے بعد میموری بینک اسٹیبلش ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو میموری بینک اس سے پہلے ماں کی عزت حرمت کے لیے اریز کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم جب اٹھتے ہیں جاگتے ہیں تو ہم 2-2.5 سال کے ہوتے ہیں، تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، ہمیں میموری ریکال کرنی ہوتی ہے ارواح کی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر سائنس بھیجتے ہیں، اشارے دیتے ہیں، قرآن میں بھی اشارے ہیں، آسمان و فلک میں بھی اشارے ہیں، آپ وہ اشارے گیدر کرتے 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 اپنی میموری ریکال کرنا شروع کرتے ہیں، اور دعائیں کرتے ہیں کہ میرا صدر چاک کر تاکہ مجھے وہ یاد آئے، کیونکہ میں نے یہ ایکسپٹ کیا تھا چیلنج کہ ہاں پہلے 2 سال میموری مجھے پتہ ہے نہیں ہوگی، تو میں اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ میں یاد کر لوں۔ اس ٹائم ہم نے بڑے بڑے وعدے کلیم کیے ہوتے ہیں، یہاں آ کے جب ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ ہم بغیر مرضی کے آتے ہیں وہ کم فہم ہے، لا علم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم باقاعدہ مجھ سے میثاق کر کے اترتے ہو دنیا میں، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اپنا میثاق جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میثاق باقاعدہ سوچی سمجھی گیم ہوتی ہے، پرومس ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ لات مار کے پھینک دیا گھونسلے سے چڑیا کو تو بچہ اڑنا شروع ہو گیا۔ ہم چڑیا کے بچے نہیں ہیں،
ہم باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ کر کے، وعدہ کر کے، اپنا میکنزم اسٹیبلش کروا کے، اپنا نصیب ریکگنائز کرا کے اترتے ہیں، اور یہ کلیم کر کے اترتے ہیں کہ پہلے 2 سال کی میموری بے شک آپ ہمیں نہ دیں، ہم بہت سیانے ہیں، ہم نکال لیں گے سب کچھ، آپ کے سائنس دیکھ لیں گے، یہاں آ کے ہم گلچروں میں مصروف ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ویلیو نہیں دیتے۔ کبھی ہمیں فرشتے آ کے سائنس دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے ہمارے بڑوں کے تھرو ہمیں مل رہا ہوتا ہے، کبھی کتابوں سے مل رہا ہوتا ہے، کبھی حادثوں سے مل رہا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ سے مل رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمیں تو دنیا پیاری ہے۔ ایسا قطن نہیں ہے کہ ہمیں کس نے دھکا دیا ہے، ہم خود سوچ سمجھ کے اپنی فیملی کا بھی نام بتا کے اترتے ہیں، یہ میرا کلیم ہے، یہ میرا ذاتی کلیم ہے کہ مجھے عدیم ہاشمی کے گھر میں آپ نے سن 1900 فلاں میں پیدا کرنا ہے، تب جا کے 2000 فلاں میں آپ کے لیے یہ چیز کروں گا آپ کی خوشنودی کے لیے، تو پھر 2000 فلاں میں مجھے آپ اٹھا لینا۔ اگر ابلیس اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگ کے وعدہ کرتا ہے کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں اس کو بھٹکاؤں گا، تو میں ابلیس سے اشرف ہوں، میں اس ٹائم یہ کہہ رہا ہوں گا کہ ابلیس تو بھٹکا کے دیکھی مجھے، میں اترتا ہوں، اور یہاں آ کے میں بھول جاتا ہوں اور اسی کا غلام بن کے بیٹھا ہوتا ہوں۔ کیسا شرم کا مقام ہے یہ! تو دس از اے ویری ویری، دیر از نتھنگ رینڈم ان دس اکویژن ایٹ آل۔ میں بھی رینڈم نہیں اترا ہوں، کوئی بھی رینڈم نہیں اترتا اس میں۔ کتنی ارواح ہیں جو مس کیرج کا شکار ہوتی ہیں، وہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم نہیں کر سکیں گے، ہمیں بس جلدی سے آپ، ہم نے یہاں پہ آپ کو کہہ دیا کالو بلا، ہم نے کہہ دیا آپ ہم مومن ہیں، لیکن ہم سے یہ ٹف اور ڈیل برداشت نہیں ہوگی، ہمیں 2 ماہ میں اٹھا لینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو تمہیں اٹھا لیتے۔ یہ ارواح باقاعدہ میثاق میں یہ ڈیلز طے کرتی ہیں کہ ہمیں کتنے سال چاہیے، ہم اتنے سالوں میں کر لیں گے۔ میں نے آپ کو، آپ گئے لاؤنج کے ویڈیوز نہیں دیکھتے شاید سارے لوگ، پرپز آف لائف میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے، تو حسین علیہ السلام نے اروا میں کہا تھا کہ یا اللہ، اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے احمد علیہ السلام نے آنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، ان کے اوپر چھری مت چلنے دیجئے، میں اپنے آپ کو اپنے کنبے کے ساتھ قربان کر دوں گا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیں۔ اور ہینس اسی ٹائم چھری کے نیچے سے بکرا دمبا نکل آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام بچ جاتے ہیں، پھر احمد علیہ السلام آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے کیونکہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، اور میں حسین سے ہوں کیونکہ حسین یہ قربانی ارواح میں نہ کال کرتے، اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری چل جاتی تو میں کیسے آتا۔ یہ اس لیول کے میثاق ہوتے ہیں ارواح میں، اور اس لیول کے وعدے پورے کیے جاتے ہیں، وعدہ وفا ہوتی ہے۔ ہر سجدہ وفا کی طریقت حسین ہے، کتنا عظیم جزو شریعت حسین ہے۔ یہ اس لیے اقبال نے بھی کہا تھا نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اقبال کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، کہ جب اسماعیل کے گلے پہ چھری چل رہی تھی تو حسین نے کہا تھا کہ میں دیتا ہوں قربانی، تو 72 لوگوں نے کہا تھا لبیک یا حسین، ہم بھی مرنے کو تیار ہیں، آپ اکیلے کیسے جا سکتے۔ تو جب حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے تھے تو صحابی آئے ہیں، کتنے ہی صحابی، کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، وہاں تو آپ قربان کر دیے جائیں گے، تو انہوں نے کہا اسی لیے جا رہا ہوں کہ وعدہ وفا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو ساتھ جوائن کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، اروا میں تمہاری روحوں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا، تمہارے اور کام ہے، تم وہ کرو گے جو میری فیملی نے وعدہ کیا تھا، ہم وہ وعدہ نبھانے جا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں دریاب ہاشمی کیا وعدہ کر کے آیا تھا، علی کیا وعدہ کر کے آیا تھا، غابد کیا وعدہ کر کے آیا تھا؟ کبھی سوچا ہے، کبھی دماغ ڈالا ہے اس چیز کے اوپر کہ میں یاد ہی کر لوں، میں ڈیزائن ہی کر لوں اپنے شعور کے مطابق ایسا وعدہ جو لارجر دین لائف ہو، جس میں میری جان چلی جائے، میرا کنبا چلا جائے، سب مر جائیں، لیکن وہ اس کے رستے میں مر جاؤں۔ We're too busy. Let's admit it. We don't have time for this. We need a life here. We need respect, popularity, fame, fortune, kids, charm, travel, tourism, selfies, videos, Snapchats, Instagrams, money, power. Interesting log ہیں ہم. Anyway.